بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ گھر میں قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے اور اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی۔ قربانی کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ گھر میں قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اپنے والدین کے نام سے کرتے ہیں، مثلاً کہ اگر والدین حیات ہیں تو ان کے نام سے کرتے ہیں، والد حیات ہیں تو ان کے نام سے کرتے ہیں، یا والدہ حیات ہیں تو ان کے نام سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض گھروں کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ ہر سال کسی ایک فرد کے نام سے قربانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر میں اگر 6 فرد موجود ہیں، میاں بیوی اور بچے، تو شوہر ایک سال اپنے نام سے قربانی کرتا ہے، دوسرے سال بیوی کے نام سے کرتا ہے، اور پھر تیسرے سال بچوں میں سے کسی کے نام سے قربانی کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ گھر میں قربانی کس کے نام سے کرنی چاہیے۔ محترم ناظرین، قربانی کا حصہ رکھنے میں ایک غلطی جو سب کرتے ہیں، جان لو ورنہ بہت بڑا نقصان کر بیٹھو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی ایک امتحان کے لیے دی ہے اور بہت مختصر امتحان ہے۔ چند ہی دہائیوں میں زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے اور پھر ہم ایک ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، اور جان لیجئے کہ اس زندگی کا دار و مدار ہمارے اعمال پر ہے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو پھر بہت ہی خوبصورت زندگی کی ابتدا ہوگی کہ جس کی پھر کبھی انتہا نہ ہوگی، لیکن اگر اللہ کو ناراض کر کے کوئی مر گیا تو اس کا انجام بہت خوفناک ہوگا۔ اور یہ بات بنی نوع انسان کو سمجھانے کے لیے ہی اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سے ایک ہی مطالبہ ہے، اے میرے بندے، ایک تو ارادہ کرتا ہے اور ایک تیرا رب ارادہ کرتا ہے، پھر ہوتا وہی ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔ پھر اللہ انسان کو کہتا ہے کہ اب تو میرے ساتھ ایک ڈیل کر لے کہ اس دنیا میں تو میری مان لے تو پھر میں ہمیشہ کے لیے تیری چاہت کو پورا کر دوں گا، اور پھر اللہ اس کا انجام بھی بتاتا ہے کہ اگر تو نے میری چاہت کو پورا نہ کیا تو میں تجھے تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، اور پھر ہوگا وہی جو تیرا رب چاہے گا۔ معزز سامعین اکرام، اپنی اس مختصر زندگی کو اللہ کی چاہت میں گزار دیں اور جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیں، اور جس سے وہ منع کرتا ہے اس سے رک جائیں۔ اللہ کے نبیوں نے اللہ کے اس فرمان کا مظاہرہ عملی طور پر کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بھی اسی سبق کو دہراتی ہے، اور ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ اللہ جو مانگے اسے دے دیا جائے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 84 اور 86 سال کی عمر میں حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پیٹ سے آپ کو فرزند عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھ دیا۔ اللہ کے نبیوں نے اور ان کے اہل خانہ اور صحابہ نے الگ الگ راستے پر چلنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔ تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ قربانی گھر میں کس کے نام سے کرنی چاہیے؟ اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں چند اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قربانی کا اصل مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا۔ ترجمہ: اللہ تک نہ ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ اس تک پہنچتا ہے۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ترجمہ: اے اللہ، یہ قربانی محمد اور محمد کی آل اور محمد کی امت کی طرف سے ہے۔ نمبر 3، گھر کے سربراہ کی قربانی۔ عموماً گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے، جو پورے گھرانے کی طرف سے کافی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: ایک آدمی کی طرف سے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کافی ہے۔ نمبر 4، مرحومین کی طرف سے قربانی۔ اگر کسی کے دل میں اپنے مرحوم والدین یا عزیزوں کی طرف سے بھی قربانی کا جذبہ ہو تو یہ بھی جائز ہے، اور اس کا ثواب انہیں پہنچایا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے مرحومین کے لیے بھی قربانی کی تھی۔ نمبر 5، اگر کسی کی مالی حالت بہتر ہو تو وہ نفل قربانی بھی کر سکتا ہے، جس کا زیادہ اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ
خالق کائنات و مالک حقیقی ہے، سب اسی کے بندے ہیں، اس کی بندگی ہی بندوں کی شان ہے، اس کی عبادت ہی بندوں کا شیوا ہے، بندوں کا ہر عمل اپنے پروردگار کے لیے ہونا چاہیے، بندوں کی آمد و رفت، نشست و برخاست اسی معبود حقیقی کی مرضی کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو تعلیم دی۔ بے شک میری نماز، میری تمام عبادتیں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کے پاس پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرنا اسے پسندیدہ و محبوب ہے۔ اس کے بغیر بندہ صالحیت و نیکوکاری حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اس چیز سے خرچ کرو جس سے تم کو محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر میں قربانی کرنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کا مفہوم اور اس کا مقصود و اطاعت و بندگی ہے۔ قربانی کے جانور کا گوشت پوست، خون وغیرہ بارگاہ اعزدی میں نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کی پرہیزگاری اور اس کا اخلاص دیکھتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، قربانی کا نہ گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے اور نہ خون، لیکن تمہارا تقویٰ اس کی بارگاہ میں بازیاب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری عید کے دن دمبا ذبح کرنے کے عمل سے تمہارا پروردگار خوش ہوتا ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی قربانی کے دن ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ یقیناً وہ قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر لیتا ہے، تو تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ جو مسلمان عاقل بالغ ہو، نصاب کا مالک ہو، مسافر یا قرض دار نہ ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے مال بڑھنے والا ہونا یا اس پر سال گزرنا شرط نہیں، البتہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مال کا بڑھنے والا ہونا اور اس پر سال گزرنا ضروری ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے مالی استطاعت کا ذکر حدیث پاک میں وارد ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس گنجائش ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے افراد پر قربانی واجب ہے، دوسروں کے لیے ضروری نہیں۔ اس کے بارے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ قربانی نماز، روزہ، زکوٰۃ کی طرح ایک مستقل عبادت ہے جو ہر بالغ فرد پر واجب ہوتی ہے، خواہ وہ گھر کا ذمہ دار ہو یا نہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر ایک گھر میں مثلاً 10 افراد صاحب استطاعت ہوں تو ہر ایک کے ذمہ علیحدہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر قرض ہوتا ہے، مختلف ضرورتوں کے پیش نظر وہ دوسروں کے مقروض ہوتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہوگی یا نہیں، اس کے لیے ایک قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، اسے ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے، ایسی صورت میں دیکھا جائے گا اس کے مال سے اگر قرض ادا کیا جائے تو اس کے پاس بنیادی ضرورت کے علاوہ نصاب کے بقدر مال یا سامان باقی رہتا ہے یا نہیں۔ اگر اس کے مال سے قرض کی ادائیگی کے بعد وہ نصاب کا مالک رہتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے والے تمام مسلمانوں کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں قربانی کے اصل پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔